اس میں آئی ٹی کی مطلب کہ انچارج ہوں، تمام آئی ٹی سے اور گرافکس کے کام میں دیکھتا ہوں. آپ لوگوں کا ماشاء اللہ کورس ہوا، آپ لوگوں نے پڑھا، موبائل سے تھوڑا بہت جو بنانے کا سیکھا، تو مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے آخر میں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیسک ڈیزائن کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے جب تک پڑھا وہ آپ نے پریکٹیکل پڑھا. آج تھوڑی سی تھیوری پڑھیں گے ہم. تھیوری ایسی پڑھیں گے کہ بہت زیادہ بور نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ بھئی یہ پرابلم آپ کے ڈیزائن میں آ رہے ہیں، ان ڈیزائن کو اگر ہم ان پرابلم کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارا ڈیزائن آٹومیٹکلی نکھرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر سارے نیو ڈیزائنرز ہیں تو آپ سب کو ایک پرابلم آتی رہی ہے، اور یہ ہر نئے ڈیزائنر پر آتی ہے. ہم بھی اس فیز سے گزرے ہیں کہ آپ کی بہت کوشش کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزائن نا پلیزنگ نہیں ہے. پلیزنگ مطلب آپ کو اپنا ڈیزائن دیکھ کے خوشی نہیں ہو رہی کہ یار یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے، یہ بہت کول ہے. ایسا نہیں لگ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، ایک امیچورٹی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. نور صاحب یہاں پہ ریکارڈنگ کی بات آ رہی ہے، ہمیں ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ آج کی کلاس کو آپ سمجھ لیں کہ ہماری ڈسکشن کلاس ہے. جو آپ لوگوں نے پڑھا اس میں جو آپ لوگوں کو کنفیوژنز ہیں وہ میرے ساتھ آپ شیئر کریں گے. جو آپ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے اپنے ڈیزائن میں وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سولوشن بتا دوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، آج کی کلاس میں نے جس طرح بتایا کہ ڈسکشن کلاس ہے، تو میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ فریکوینٹلی کوشچنس کروں گا جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں، جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس حوالے سے، اور آپ لوگوں نے مجھے آنسر بھی دینے ہوں گے. تو اپنے مائک وغیرہ اگر شور نہیں ہے تو انمیوٹ رکھیں، نہیں تو جیسے ہی میں کوشچن کروں فوراً انمیوٹ کر کے کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیں. ٹھیک ہے جی. میں اب اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی پریزنٹیشن شیئر کروں گا جس میں آپ لوگوں کو میں کنسیپٹ بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کی میں اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ جاننے کی کوشش کروں گا. اچھا جی. اس وقت آپ سب لوگوں کو اپنی اسکرین پر گرافک ڈیزائن لکھا ہوا آ رہا ہوگا. اچھا، آپ میں سے کائنڈلی ایک بندے جو آپ کی کلاس کے سی آر ہیں یا پھر جو مانیٹرز وغیرہ ہیں وہ کائنڈلی مائک پہ رہیں. جی جی، یہ کمپیوٹر اسکرین ہے بالکل. میں آپ کو کنسیپٹ سمجھانے لگا ہوں. آپ لوگ اس کو چاہے موبائل پہ اپلائی کریں چاہے وہ، میں آج کو آپ ڈیزائننگ نہیں سکھاؤں گا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی ہمارے سامنے سلائیڈ آ گئی، اس میں لکھا ہوا ہے گرافک ڈیزائن. آپ لوگوں نے موبائل گرافکس پڑھے؟ موبائل میں تو بیسکلی ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کام چلانے کے لیے، یا آپ کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے اس لیے ہم موبائل پہ کام کر لیتے ہیں. ڈیٹیل کام تو بہرحال سسٹم پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا آپ لوگوں سے کوشچن ہے کہ وٹ از گرافک ڈیزائن. گرافک ڈیزائن آخر کیا چیز ہے جس پہ آپ نے 15 کلاسز لے چکے ہیں؟ گرافک ڈیزائن بیسکلی دو السلام علیکم ٹرمز ہیں. جی جی بولیے. سر، گرافک ڈیزائننگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ویژول کانسیپٹ، ہم اپنی ویژول تھنکنگ کو پریزنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور کوئی اور اس کا ورژن اگر بتانا چاہے، نہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. چلیں. گرافک ڈیزائن بیسکلی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے گرافک، ایک ہے ڈیزائن. ٹھیک ہے. اچھا، گرافکس جو ہے نا، گرافک ورڈ جو ہے وہ ہے سارا جس کو ہم بیسکلی گرافک ڈیزائننگ ہی سمجھتے ہیں. گرافک ورڈ ہے جس کے اندر ہماری شیپس آ جاتی ہیں، ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، لائنز آ جاتی ہیں، اور جتنی بھی آپ نے چیزیں پڑھی وہ بیسکلی گرافک سے ریلیٹڈ پڑھی. ٹھیک ہے. اصل جو میرا کوشچن ہے کہ ڈیزائن کیا چیز ہے. ڈیزائن کا جو نام آپ سوچیں کہ ڈیزائن سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ڈیزائن جو ہے وہ کوئی خوبصورتی کا نام ہے، سجاوٹ کا نام ہے، بہت سارے کلرز کا نام ہے، ایک امیج پہ بہت سارے فونٹس لگے ہوئے ہوں تو وہ ڈیزائن ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈیزائن نہ تو خوبصورتی کا نام ہے، ڈیزائن نہ ہی ڈیکوریشن کا نام ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اگر آپ اسی کانسیپٹ کو سمجھ لینا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ ڈیزائن بناتے ہوئے اس چیز کا جب خیال رکھیں گے تو بہترین ڈیزائن بنے گا. نہ ہی خوبصورتی ہے، نہ ہی سجاوٹ ہے، نہ ہی کوئی 150
100-150 آپ نے کلر ایک ڈیزائن میں ڈال دیے، یہ بھی کوئی ڈیزائن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیزائن اگر ہم بہت سارے کلرز کا نام دیں تو اب یہ امیج دیکھیں، اس امیج میں صرف 2 کلرز ہم نے یوز کیے ہیں، گرین کے 2 شیڈ ہیں اور وائٹ کے 2 شیڈ ہیں، لیکن یہ پریزنٹیبل لگ رہا ہے، قابل مطلب کہ استعمال لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے، شاید اس میں کوئی اچھا خیال بھی آ رہا ہو. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کہیں کہ بھئی ڈیزائن بہت سارے کلرز کا نام ہے یا ڈیزائن بہت سارے فونٹس کا نام ہے، اس میں آپ دیکھیں فونٹ بھی ایک ہی ہے، پورے امیج میں ایک ہی فونٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہمیں کیا پتہ لگا کہ ڈیزائن کوئی بہت سارے کلرز کا نام نہیں ہے، ڈیزائن بہت سارے فونٹس کا نام بھی نہیں ہے، ڈیفائنس کوئی بہت زیادہ اسپیشل بیوٹیفیکیشن کا نام بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیں، اس میں نہ کوئی پھول بوٹے ہیں، نہ کوئی اس میں کوئی دیگر جس کو ہم خوبصورتی کے طور پہ جیسے گوٹا کے ناری پھول بوٹے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیزائن پریزنٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ثابت ہوا کہ ڈیزائن ان سب چیزوں سے ایک الگ چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ڈیزائن آپ کا ایک سولوشن ہے. کیا بات میں نے بتائی کہ ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایک پرابلم آئی، آپ نے اس کے اندر جب ورکنگ کی، جو آخر میں رزلٹ نکلا وہ آپ کا سولوشن تھا، وہ بیسیکلی ڈیزائن تھا. میں مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آج سے صدیوں پہلے جب انسان نے کہا کہ ہم نے بیٹھنا ہے، میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس نے ایک اسٹون لیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بات اگر کوئی پرابلم ہو تو ساتھ کے ساتھ شیئر کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر ساتھ کے ساتھ ہی اپنی پرابلم شیئر مطلب کہ سولو کریں گے تبھی فائدہ ہے. کوئی بندہ مائک پہ آ کے مجھے کائنڈلی بتا دے. جی یہ ہمارے ادراسات کے جو دوست ہیں وہ جواب دیں نا، کیوں خاموش رہتے ہیں؟ سر کو جواب دیں ساتھ ساتھ، اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ بھی بولیں تاکہ ہم کچھ سیکھیں. جی سر سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے انسان نے ایک پتھر بنایا تو اس میں ایک پرابلم آئی. ٹھیک ہے. اب آپ کو ڈیزائن کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ ڈیزائن ہم تبھی کرتے ہیں جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے. یہ بات ایک کانسیپٹ ہم نے سمجھ لیا. اچھا کائنڈلی اگر آپ لوگوں کے پاس کاپی پینسل ہے تو ان پوائنٹس کو تھوڑے تھوڑے صرف پوائنٹس بنا کے نوٹ کر لیں. ریکارڈنگ تو مل ہی جائے گی، لیکن جو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد جب انسان نے سوچا کہ جو پتھر ہے یہ بہت انکمفرٹیبل ہے، یہ فلیٹ نہیں ہے، یہ کہیں سے ٹیڑھا ہے، کہیں سے نکیلا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس نے کیا کیا، اس نے لکڑی کاٹ کر اس طرح 3 لکڑیوں کے اوپر چوتھی لکڑی اس طرح رکھ لی کہ وہ اس کے اوپر آرام سے بیٹھ سکتا تھا. یہ ایک پرابلم آئی، اس نے ڈیزائن کی. یہ چیئر کا یہ جو دوسرا ایریا ہے، یہ ایریا یہ ڈیزائن کر لیا. اس کے بعد جب وہ اس چیئر پہ بیٹھنے لگا تو اس کو لگا کہ میری جو کمر ہے وہ جو ہے وہ ریلیکسنگ نہیں ہو رہی. تو اب یہ ایک اور پرابلم آ گئی. اس نے دوبارہ اس کو ڈیزائن کیا تو سولوشن نکلا، یہ بیک والی چیئر آ گئی. ٹھیک ہے. اب جب اس نے چیئر اور بنا لی تو اس کو لگا کہ یہ چیئر بہت زیادہ فلیٹ ہے، اس کے اندر مطلب کہ بیٹھ کے میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں یا مجھے اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے چیئر جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی سہولت کے لیے کوئی فارم ایڈ کر لیا، کوئی خوبصورت دکھنے کے لیے اس نے کچھ بیڈز ایڈ کر لیے، اس نے کوئی ڈیزائننگ اس کی کر دی. تو کیا ہوا کہ ایک اور سولوشن نکلا، تو یہ ڈیزائن کی اگلی ٹرم آ گئی. اس کے بعد جب اس نے اس چیئر پہ بیٹھ کے جب وہ کام کرنے لگا تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس چیئر پہ موو نہیں کر سکتا. اگر چیئر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت میں اپنے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ دونوں کو دیکھ لوں تو مجھے اٹھا کے چیئر پہلے سیدھے ہاتھ رکھنی پڑتی ہے، پھر الٹے ہاتھ رکھنی پڑتی ہے. اب پھر پرابلم آ گئی. اب اس نے پھر ورکنگ شروع کی کسی بندے نے، یہ تو صدیوں کی ایک ایوولوشن ہے. تو اس نے پھر ایک ریوالونگ چیئر بنا لی. اب اس ریوالونگ چیئر میں بھی وہی پرابلم ہے کہ یہ چیئر جو ہے یہ ایک ہی جگہ رہتی ہے. اگر میں اوپر نیچے ہونا چاہتا ہوں تو وہ میکینزم نہیں ہے. ایک اور پرابلم، اس کا جو ڈیزائن کیا، سولوشن جو ڈیزائن کیا، اس کے اندر ہم نے اس کے اندر ایک اسکرو لگا دیا کہ جیسے ہی ہم اس کو پل کرتے ہیں ہماری سیٹ اوپر چلی جاتی ہے، جیسے ہی ہم اس کو پش کرتے ہیں سیٹ نیچے چلی جاتی ہے.
اب جب اس نے یہ چیئر بنا لی تو اس کو لگا کہ میرے ہاتھ کو ریسٹ نہیں مل رہا اس پوزیشن پہ, تو اس نے پھر یہ ہینڈ ریسٹ والی چیئر بھی بنا لی. اس سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ مجھے کوئی بتائے گا کہ اس ساری بات سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی؟ السلام علیکم حضرت صاحب. اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پرابلم آئی تو اس پرابلم کو جو اس کو حل کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ ڈیزائن بناتا گیا, اور آخر میں جو اس کا مین پرابلم تھی اس کا سولوشن جو ہے نا اس نے پریزنٹ کر دیا. جی جی. اب ہم اگر اب میرا آپ لوگوں سے کوشچن ہے کہ اگر ہم ڈیزائن ہی ایسا بنائیں کہ جو ہماری پرابلم تھی وہ سولو ہی نہ ہو, تو وہ اس کو ڈیزائن کہیں گے؟ جی بالکل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. جی تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ ڈیزائن ایک ایوولوشن ہے. ایوولوشن کیا کہتے ہیں؟ ارتقاء ہے, ایک اسٹیپ سے نیکسٹ اسٹیپ میں جانے کا عمل ہے. ٹھیک ہے. ایک انوویشن ہے. انوویشن مطلب کہ ایک ایسی چیز بنانا جو پہلے اس دنیا میں نہ ہو, ہم ایک نئی چیز بنائیں, تو ڈیزائن ایک انوویشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ہمیں کیا مطلب لگا کہ ایکچوئل پرپز آف ڈیزائن از پرابلم سالونگ. جو ڈیزائن ورڈ کا اصل جو مقصد ہے وہ آپ کی پرابلم سالو ہونی چاہیے, جیسے بھی کر کے ہو. آپ نے بہت اچھا ڈیزائن کیا, بہت سارے کلرز ڈال دیے, بہت سارے فونٹس ڈال دیے, لیکن اگر آپ کا ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھا جا رہا, بات سمجھ رہے میری؟ اب جو میں نے آپ کو سب سے پہلے امیجز دکھائے تھے, اس میں کیا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کلرز نہیں استعمال کیے, یہ میں نے خود بنایا ہوا, بہت زیادہ رنگ نہیں استعمال کیے, لیکن اس ڈیزائن سے ہمارا جو سولوشن تھا وہ مل گیا. یہ میرے پاس ایک سمپل ڈیٹا کی فارم میں ٹیکسٹ تھا, سمپل ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا نا پیج پہ, ان پیج پہ ٹیکسٹ تھا, اس کو میں اس کنڈیشن میں لے آیا, ایک ایوولوشن بھی ہو گیا, ڈیزائن نئی کنڈیشن, ایک مطلب کہ جو گرافک ہے میرا نئی کنڈیشن میں بھی آ گیا, اور وہ پہلے سے اچھا ہو گیا. یہی اگر ٹیکسٹ لکھا ہوتا تو اتنا اچھا نہ ہوتا. مثال کے طور پہ ایک یہ ٹیکسٹ ہے میرے پاس, اس ٹیکسٹ کو اگر میں کہوں کہ اس کو دنیا کے پڑھنے کے لیے دے دوں کہ بھئی سارے اس کو پڑھیں, اس سے نصیحت حاصل کریں, ایک اللہ کی مطلب کہ ایک اچھی بات ہی ہے نا, تو اس کی ویور اور اس کو سمجھنے والے لوگ کم ہوں گے. کیا وجہ ہے؟ کہ یہ بہت زیادہ فلیٹ ہے, بہت زیادہ بورنگ لگ رہا ہے, ہمیں اس کو پڑھ کے دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا. نمبر 1 یہ پرابلم ہے. نمبر 2 کہ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کیا چیز پہلے پڑھنی ہے, کیا بعد میں پڑھنی ہے. کوئی اچھی سی ہائرارکی نہیں ہے. آج کے کچھ اگر لفظ مشکل لگے تو مجھ سے ساتھ ساتھ پوچھ لیں. اسی ڈیزائن کو جب ہم اس کنڈیشن میں لے آتے ہیں, یہ سیم ڈیٹا ہے, اس کو ہم نے جب اس کنڈیشن میں لے آئے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس ایک اچھی سی ہیڈنگ آ گئی, اس کے بعد ہمارا ڈیٹا آ گیا, اور اسی طرح انگلش ڈیٹا آ گیا. جب ہم نے یہ بیسیکلی ہم نے ایوولوشن کیا, اس سے اس کنڈیشن میں آنے کا نام ڈیزائن ہے. اگر آپ کا ڈیزائن آپ کا, کیونکہ دیکھیں میرا اس کے اندر پرپس کیا تھا اس ڈیزائن کا, مجھے پرابلم کیا تھی کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے بورنگ سا لگ رہا ہے, مجھے اس کو بہت زیادہ پریزنٹیبل بنانا ہے, لوگوں کو آسانی سے پڑھا تاکہ اس سے لوگ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں, یا لوگوں کو پڑھتے ہوئے اچھا لگے. ٹھیک ہے, یہ میری پرابلم تھی. تو اس کے اندر میرا ٹیکسٹ تو پڑھا جا رہا ہے اور لوگوں کو پڑھتے ہوئے اچھا بھی لگ رہا ہے, تو میرا ڈیزائن اچھا ہے, یہ ایکچوئل ڈیزائن ہے. اگر اس سے میری پرابلم سولو ہو گئی ہے. یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ اچھا, اب ڈیزائنز میں کچھ قسم کے ڈیزائنز ہوتے ہیں, ہم اس کو آگے اب لے کے چلتے ہیں. ایک ڈیزائن, کچھ قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پلیئر دیتے ہیں, جو ہم اپنی خوشی کے لیے بناتے ہیں, کسی کلائنٹ کے لیے نہیں بناتے, اپنے لیے بناتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے فوٹوگرافی دیکھی ہوگی, بہت سارے لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں صرف اپنے شوق کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اس طرح کا آرٹ بناتے ہیں جس کو ہم ایبسٹریکٹ آرٹ کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ بھی تو ڈیزائن ہے.
بہت سارے لوگ اس قسم کی تصویریں کھینچتے ہیں, اس قسم کی کریشن کرتے ہیں جس کا آپ کو بطور کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا ہوتا. یہ ڈیزائن بیسکلی ہوتے ہیں جو ہم اپنی پلیئر کے لیے کرتے ہیں. بندہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہے, سانگز ہو گئے, میوزک ہو گیا, آپ کا نعتیں ہو گئی, کوئی بھی ساؤنڈ ہو گئی, بندہ کریٹ کرتا ہے نا, پکچرز بناتا ہے, فوٹوگرافی کرتا ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو بندہ اپنی خوشی کے لیے بناتا ہے ان کو کہتے ہیں ایستھیٹک. ٹھیک ہے, ان کو یہ ایستھیٹکس کہتے ہیں اس قسم کے ڈیزائنس کو. جس طرح یہاں پہ ایک ہے نا, ایک ہم نے پکچر لے لی اور اس کے اندر ہم نے کوئی میسج نہیں دیا, یہ ہماری اپنی مرضی تھی. ٹھیک ہے, ایک اور قسم کا ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے فنکشنل ڈیزائن. فنکشنل ڈیزائن کیا ہوتا ہے, اب آپ نے بہت سارے آپ سب نے آلموسٹ یہ ڈیزائن اپنے روڈز پہ دیکھے ہوں گے. دیکھیں جی, یہ نو پارکنگ آپ کو دیکھتے ہی پتہ لگ گیا, حالانکہ خالی پی لکھا ہوا ہے. اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اس میں ڈینجر کا خطرہ ہے, ڈینجر ہے, یہ ڈینجر کا سائن ہے, ورلڈلی نون ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح یہ کچھ ایگزامپل جو میں نے لی ہوئی تھی. یہ ایک ڈیٹا ہو گیا, یہ ایک ڈینجر کا سائن ہو گیا. یہ سب چیز کیا ہے, یہ فنکشنل ڈیزائن ہے. ایستھیٹک کیا تھا, جو بندہ اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے, اور فنکشنل کیا ہے, جو آپ کا بیسک آئیڈیا ہے, بیسک ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو اتنا بورنگ سا بنایا ہوا ہے, اس کو میں بڑا خوبصورت سا ڈیزائن کرتا ہوں, اس میں 3-4 کلر ڈالتا ہوں, پی کے بھی 2-4 کلر دوں گا, اس کو بھی ہم اچھا سا نو والا سائن بنائیں گے, کوئی برش اسٹروک والا کچھ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو نہیں, یہ ایک فنکشنل ڈیزائن ہے, اس کا ایک پرپز ہے, اس کو ایک پرپز کے لیے لگایا ہوا ہے, یہ کسی خوشی کے لیے نہیں لگایا گیا, اس کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں اس سے کیا سمجھ آیا کہ یہ جو ایک ڈیٹا تھا یہ ہمارا فنکشنل ڈیٹا تھا. جو ہمارا اصل ڈیٹا ہوتا ہے نا امیج کا, امیج سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈیٹا لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ فنکشنل ہے. ٹھیک ہے, اور امیج کے اندر جو گرافیکل آبجیکٹ ہیں وہ ایستھیٹک ہے. ٹھیک ہے جی, جس طرح اب یہ ایک امیج ہے, یہ کیا ہے کہ اس کا فنکشنل ڈیٹا یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا گرافیکل ڈیٹا یہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں یہ بات سمجھ آ جائے گی. تو کیا ہوا, 2 ٹائپس آف ڈیزائن ہے. کچھ ڈیزائن ہمارے پاس فنکشنل ہوتے ہیں جن کا ایک خاص پرپز ہوتا ہے اور وہ اسی طرح یوز ہوتے ہیں. کچھ ڈیزائن ہمارے پاس ایستھیٹکس ہوتے ہیں جو ہم خوشی کے لیے, بیوٹی, خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں. آپ لوگوں نے یو آئی اور یو ایکس کا کسی کو آئیڈیا ہے تو مجھے بتائے. یو آئی اور یو ایکس بڑا مشہور نام ہے ہماری فیلڈ کے, اگر کسی کو ان کے آئیڈیا ہیں تو مجھے بتائے. یو آئی سے مراد جو ہے یوزر انٹرفیس ہے. جیسے ہم ونڈوز یوز کرتے ہیں تو وہ بالکل سامنے جو ماؤس کے ساتھ ہمارا سارا کام ہوتا ہے, یا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں یا کوئی اور سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو جو ہمیں ایزیلی جو ہم بٹنس کے تھرو کر سکتے ہیں وہ یوزر انٹرفیس ہمارا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے, آپ نے مثال کے طور پہ زوم ایپ کھولی ہوئی ہے. زوم ایپ آپ نے کھولی, اب اس کے اندر آپ کے سامنے آپشن آ گئی, سائن ان کریں, سائن آؤٹ کریں, میٹنگ جوائن کریں. اب آپ نے وہ بٹن دبایا, میٹنگ کا کوڈ آ گیا, وہ سارا جو کام ہو رہا ہے وہ یوزر انٹرفیس ہے. یوزر انٹرفیس مطلب کہ جو اس کا یوزر ہے اینڈ میں جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے, اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ کوڈنگ ہوتی ہے. ایک آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس نے اب سے 20 سال یا 25 سال پہلے کے کمپیوٹرز دیکھے ہوئے ہوں تو وہ کوڈنگ سے چلتے تھے. آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا, مثال کے طور پہ اپلیکیشن, اگر پرانے دور میں جائیں, اگر آپ چاہتے تھے کہ بھئی میں نے جوائن میٹنگ کرنی ہے تو وہاں پہ جوائن میٹنگ کا کوئی بٹن نہیں ہوتا تھا. جوائن میٹنگ کے لیے آپ کو کوئی کوڈ لکھنا پڑتا تھا اسپیسیفک, جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے, بائنری لینگویج ہے, اس میں آپ ایک کوڈ لکھتے تھے تو وہ آگے کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا وہ کوڈ جو تھا وہ بیسکلی یو ایکس ہے, وہ یوزر ایکسپیرینس ہے, مطلب کہ وہ فنکشنل ڈیزائن ہے جس کا اصل مقصد, اصل پرپز ہے کہ وہ کام ایگزیکیوٹ کرے. اس کے اندر ہم کچھ ایستھیٹک ایڈ کرتے ہیں, بٹنز کو بلو کلر دے دیا, اس کے نیچے اسپیسنگ دے دی,
کچھ ہم نے اینیمیشن دے دی, کلک کیا تو وہ ایک دم بلنک ہو کے کھلتا ہے. وہ جو ایستھیٹک تھا وہ یوزر انٹرفیس تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ فنکشنل اس کی اصل پرفارمنس تھی اور ایستھیٹک اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے, ایزی بنانے کے لیے ہم نے اس کے اندر یوزر انٹرفیس انٹروڈیوس کرایا. تو ہمیں کیا پتہ لگا کہ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کس چیز کو پہلے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی پرائیورٹی پہلے آپ کے پیرنٹس ہوں گے, پھر آپ کے کوئی دوست ہوں گے, کوئی آپ کو پرائیورٹی ہوتی ہے نا, آپ کی آفس ایک پرائیورٹی ہے اور آپ کی مثال کے طور پہ دوست کی گیدرنگ ایک پرائیورٹی ہے. تو آپ کس کو زیادہ پریفر کریں گے, کس کو زیادہ آپ امپورٹنس دیں گے. ٹھیک ہے, یہ پرائیورٹی ہوتی ہے. تو فنکشنل کو ہم زیادہ امپورٹنس دیں گے ایک ڈیزائن میں, جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس ڈیزائن میں فنکشنل اور ایستھیٹکس دونوں ہیں, لیکن جو ہماری پہلی پرائیورٹی ہے وہ ہمارا فنکشنل ڈیٹا ہے. یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, یہ ہماری پرائیورٹی ہے, اسی کے لیے تو ہم پورا ڈیزائن کر رہے ہیں. ہم نے ایسا ڈیزائن کر دیا کہ اس کو میں نے بھی بلو کر دیا, پیچھے والا بیک گراؤنڈ بھی میں نے ڈارک بلو کر دیا, ٹیکسٹ پڑھا ہی نہیں جا رہا, بہت خوبصورت لگ رہا ہے, تو ہمارے ڈیزائن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہماری آ گئی پرائیورٹی. فنکشنل پہلے, ایستھیٹک بعد میں. اب ایک گڈ ڈیزائن اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک گڈ ڈیزائن ہے نا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے, یا جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو فنکشنل اور ایستھیٹک کے بیچ میں ایگزسٹ کرے. نہ اتنا زیادہ فنکشنل ہو کہ ایسا لگے کہ خالی خالی ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, اس میں کچھ لنگی نہیں ہے, اور نہ ہی اتنا رنگین ہو کہ ٹیکسٹ بھی نہ پڑھا جائے, یا جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہی نہ پڑھی جائے. کرسی والی مثال لے لیں, ہم کہیں کہ بھئی ہم نے کرسی بہت اچھی بنانی ہے, ہم نے اس میں ساری کرسی جو بیٹھنے کی جگہ پہ ہم نے وہاں پہ ہیرے ٹانگ دیے, بہت خوبصورت لگ رہی ہے, لیکن بیٹھنے کی اگر کام نہ آئے تو اس کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کا ڈیزائن فیل ہے. یہ بات تو سمجھ آ گئی؟ تو آپ کا اچھا ڈیزائن کیا ہے؟ جو ان دونوں کیٹیگریز کے بیچ میں ایگزسٹ کرے اور فنکشنل سے ایستھیٹک کی طرف جائے. جو آپ کے ڈیزائن کا فلو ہو, پہلے آپ اپنے فنکشنل پرسپیکٹو, جو آپ کا ڈیزائن کا جو اصل مقصد ہے وہ اویل کر لیں, اور اس کے بعد اس کو ایستھیٹیکلی خوبصورت بنائیں تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں. A good design fall between functional and aesthetic. ٹھیک ہے, اب فنکشنل تو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, ایستھیٹک کے لیے ہم گرافکس یوز کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی کہ فنکشنل ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, وہ ہمیں کلائنٹ سے ملے گا یا ہم خود کہیں سے لکھیں گے. جو ایستھیٹیکل ورک ہے اس کے لیے ہم گرافکس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی. اب میں آپ کو تھوڑے بہت سیمپل سے دکھاؤں گا کہ جو میں اپنی بات کر رہا تھا اس کو ہم کس طرح سے واضح کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ میں نے آپ کو جو ڈائیگرام ابھی دکھائی تھی کہ فنکشنل بھی ہو, ایستھیٹک بھی ہو, جو بیچ کا جو ایریا ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ ہو گیا. اب اس ڈیزائن کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مجھے اب کائنڈلی آپ لوگوں کی ان پٹ چاہیے ہوگی, کیونکہ میں آپ لوگوں کو جو یہ بات سمجھا رہا ہوں یہ انشاءاللہ بہت اہم ہے. اچھا جنہوں نے پلیز ریپیٹ کہا ہوا ہے, یہ کس چیز کے لیے کہا ہوا ہے؟ یہ سیب مصطفیٰ, یہ کائنڈلی مائک آن کر کے مجھے بتائیں یا پھر لکھ دیں. اس ڈیزائن میں فنکشنالٹی کم لگ رہی ہے اور ایستھیٹک بہت زیادہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سر یہ بیچ کا طریقہ ٹارگٹ والی بات ہے نا, یہ اس طرح ہے, یہ میں نے آپ کو اپنی پریزنٹیشن میں بتایا تھا کہ جو ہمارا ٹارگٹ اور اچھا ڈیزائن وہ ہے جس میں فنکشنل بھی پورا پورا ہو اور ایستھیٹک بھی ہو. نہ فنکشنل ایستھیٹک کے کام کو خراب کرے, نہ ایستھیٹک فنکشنل کے کام کو خراب کرے.
لیکن پرائیورٹی فنکشنل ہے تو ہمارا ڈیزائن اس طرح سے اس طرح جائے. مطلب کہ پہلے ہم اس کا فنکشنل والا کام اچھے سے کر لیں, آپ کو لگے کہ ٹیکسٹ ہر صورت میں اچھا نظر آنا چاہیے. اگر آپ کا ٹیکسٹ ہر صورت میں اچھا نظر آ گیا, اگر وہ ایستھیٹک میں تھوڑا بہت کم بھی ہوا تو چلے گا. لیکن اگر آپ کا ڈیزائن ایستھیٹک میں تو بہت بابا بھائی بلے بھائی بلے, بہت سارے کلرز ڈال دیے, بہت مزہ آ گیا, لیکن وہ پڑھا ہی نہ جائے تو اس ڈیزائن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے, اب آپ لوگ 2 منٹ کے لیے اگر آپ لوگ اسی کلاس میں رہتے ہوئے اپنے پرانے ڈیزائن نکالیں, یا آپ لوگوں نے, اگر میں گروپ میں چلا جاتا ہوں اور وہاں پہ دیکھیں کہ اپنے, آپ کو بتائیں کہ اپنے جو اپنے ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے, اس میں کیا پرابلم نظر آ رہی ہے, یہ آپ لوگ اب خود بتائیں گے. اب اس امیج میں بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. اس امیج میں ٹیکسٹ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, حالانکہ اور بنایا آپ نے ٹیکسٹ کے باقی لیے. کلر بہت زیادہ ہیں. جی جی, اور کلر بہت زیادہ ہیں اور فنکشنالٹی کم ہے. ایزی ٹو ریڈ نہیں ہے نا, پتہ نہیں لگ رہا کہ ایک دم سر پہ بج رہا ہے ڈیزائن. آپ نے ڈیزائن کھولا, یہ تو اتنا زیادہ ڈیٹا, یہ کیا سمجھ نہیں آ رہا. یہ بات سمجھ آئی؟ اب اس ڈیزائن کے اندر کیا چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس ڈیزائن کے اندر جو چیز آپ لوگوں نے ابھی پڑھی ہے اس کے مطابق یہ ڈیزائن صحیح ہے, مطلب کہ ٹیکسٹ بھی پڑھا جا رہا ہے. تو ہم ابھی اور بھی چیزیں تھوڑی سی ڈسکس کریں گے جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہ پرابلم ہمارے ڈیزائن کو خراب کر سکتی ہیں, یہ احتیاط ہمارے ڈیزائن کو اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس طرح یہ امیج ہے, اس میں بھی ویسی پرابلم ہے. اب یہ دیکھیں فرانس الٹا لکھا ہوا. اب آپ کو ٹیکسٹ لکھنا تھا اس امیج میں, صرف ایک ٹیکسٹ ہی تو لکھنا تھا نا آپ نے. اس امیج میں کیا ریپرزینٹ کرنا تھا؟ ایک ٹیکسٹ ریپرزینٹ کرنا تھا, اور وہی صحیح سے نہیں کیا, اور آپ کو بہت تسلی ہے کہ میں نے نیچے سے بہت خوبصورت ڈیزائن بنا لیا, واوا کلر ڈال دی. ایسا ہی ہے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے ہماری ڈیزائن کا, اس کے بغیر دنیا کا ہر ڈیزائن فیل ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری یہاں تک بات ہو گئی, اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اچھا, اب کچھ ہم بات ڈیزائننگ پہ کر لیں. اب میں یہ آپ لوگوں کو ایک سیمپل دکھا رہا ہوں, اس سیمپل کو دیکھ کے مجھے بتائیں, آڈیو پہ کوئی بندہ آ کے بتائے, 1 سے 2 بتا دیں, زیادہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب مجھے آپ لوگوں کی ان پٹ چاہیے. میں نے آپ لوگوں کو لیکچر دیا, اب مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا. اب یہ امیج آپ لوگ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے, کیا چیز سمجھ آ رہی ہے, کیا نہیں سمجھ آ رہی. اس میں مجھے اپنا ایک سمجھ لیں کہ تجزیہ کر کے بتائیں. جی حضرت صاحب, یہ بالکل مناسب ہے, اور اس میں دونوں چیزوں کا امتزاج جو ہے نا بالکل مناسب سا ہے. جو مقصد ہے, جو چیز بتانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہے, اور اس کی ویژول جو ہے نا ایستھیٹک بھی اس میں پورا پورا ہے, تو اس لیے بالکل مناسب ہے. اچھا جی, یہ آپ سب جی جی بولیں. میرے حساب سے اس میں جو ہے نا وہ جو ٹیکسٹ کی لکھا ہوا ہے نا وہ اتنا کافی زیادہ ہے. ایک چھوٹی سی جگہ پر بہت زیادہ ٹیکسٹ کو ایک طریقے سے سمجھ لیں گھسیڑ دیا گیا ہے, آپس میں اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا ہے. اگرچہ بات کا مقصد تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں, لیکن
چھوٹی سی جگہ پر بہت سارا سامان رکھنے والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ میرے پاس 2 رائے آ گئیں. اب وہ مجھے بتائیں کہ ہاں یا نہ، یس یا نو کر کے بتائیں کہ کون زیادہ یس کے حق میں اور کون زیادہ نو کے حق میں. یس. اچھا میجورٹی جو ہے وہ یس کے حق میں ہے. اچھا جن صاحب نے نو کہا تھا وہ اپنا ذرا نام مجھے بتائیں گے؟ ہارون رشید. ہارون رشید صاحب، آپ نے بالکل صحیح جج کیا. یہ ڈیزائن اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے میں اس کی جو بھی عزت میرے ذہن میں ہے وہ صرف اس میں حدیث ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ڈیزائن کے طور پہ، سولوشن کے طور پہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے ایک میچور ڈیزائنر کی. اب آپ کہیں گے کہ سر جو آپ نے جو اتنا لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا وہ کس لیے دیا تھا؟ اس میں ٹیکسٹ بھی پڑھا جا رہا ہے، آپ نے ویژول بھی لگا دیے، آپ نے اس کے اندر گاڑی موٹر سائیکلیں سب لگا دی. تو پھر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس میں مسئلہ ہے بیلنس کا، اس میں توازن نہیں ہے. اب آپ کو یہ امیج پڑھنے کے لیے، آپ کو یہ امیج فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے ہے تو آپ کو اس میں محنت کرنی پڑے گی. اب آپ کو پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر آنا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر. یہ آپ نے سمجھ لیا کہ امیج میں گھومتے رہنا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے ڈیزائن کی. ڈیزائن ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ٹیکسٹ پڑھانا ہے. اگر آپ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا کہ اگلے بندے کو وقت پڑ جائے، یار یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس ڈیزائن کو دیکھیں آپ لوگ. وہی سیم ڈیٹا ہے، صرف اس کو پریسائز کیا ہوا ہے. دنیا کتنی کافی ہے؟ یہ 4 ہیڈنگز آ گئی اور ان کے سامنے ان کی ڈیٹیلز آ گئی. اب اس امیج کے بارے میں لوگ اپنی رائے دیں. جی حضرت، یہ پچھلے کے مقابلے میں یہ بہت مناسب ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت. جو ابھی آپ نے بات بتائی ہے اس کے مقابلے میں واقعی یہ جو ہے نا سارا مکمل ڈیٹا اس میں دیا گیا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ اس میں پیش کیا گیا. اس امیج میں جو پرابلم ہے نا، اب وہ آپ کو سمجھ آئے گی. ہم عموماً ڈیزائن بناتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے یا اس آڈینس کے لیے جو بہت زیادہ آپ سے تعلق نہیں رکھتی، صرف آپ لوگوں کے ڈیزائن کے تھرو، مطلب کہ وہ آپ کو پرسنلی طور پہ نہیں جانتے، آپ نے ان کو اپنے ڈیزائن سے امپریس کرنا ہے. اب سوشل میڈیا پہ جب ہم فیس بک اسکرول کر رہے ہوں گے نا، اس طرح کا جب امیج سامنے آئے گا تو وہ اس کے سر درد کرے گا. سوشل میڈیا پہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گھنٹہ آپ کی چیز پہ لگا دے. آپ لوگ خود سارے سوشل میڈیا یوزر ہوں گے یقیناً. تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جب ایسی کوئی چیز آپ اسکرول کرتے ہوئے کوئی آسانی سے انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہو نا، اس پہ اگر فرسٹ امپریشن اچھا ہو تبھی آپ رکتے ہیں. آپ نے بہت اچھا ڈیزائن کیا ہو لیکن پہلی نظر میں وہ مشکل لگ رہا ہے، ہاں، تو وہ بھی قابل توجہ ڈیزائن نہیں رہتا. اس ڈیزائن کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہی اس کے سامنے آیا تو سامنے آ گیا بھی دنیا کتنی کافی ہے. اب اگر اس کے پاس 5 سیکنڈ بھی ہیں تو وہ یہ 4 ہیڈنگز، خوراک، لباس، گھر، سواری پڑھ لے گا. اس کا مقصد، آپ کے ڈیزائن کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ ہاں بھی دنیا کتنی کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہوں تو دنیا کافی ہے. اب اگر کسی کو یہ ڈیزائن اچھا لگ گیا اور وہ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو بھائی باقی ڈیٹیل بھی پڑھ لے. اس میں پریسائز والا کوئی کام نہیں ہے. اس میں تو وہ 10 منٹ یا ایٹ لیسٹ 1 منٹ لگائے گا تبھی اسے سمجھ آئے گا. ایمرجنسی والا یا جلدی والا کوئی کام نہیں ہے. تو آڈینس کم ہو جائے گی. ڈیزائن مطلب کہ ہمارے ڈیزائن میں کمی آ گئی نا. اگر آپ نے ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے ڈیزائن بنایا
اور اگر اس کو اگلا بندہ پڑھنا اچھا ہی نہیں لگ رہا تو مطلب کہ ڈیزائن میں پھر کمی آ گئی. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس. کیا کہتے ہیں جی؟ کہ آپ کے ڈیزائن میں ایک توازن ہو, رش نہ ڈلا ہو. ٹھیک ہے جی. اب جس طرح یہ ایک سی وی کا ایگزامپل ہے, یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک سی وی آ گئی. اس میں کیا ہے کہ یہ اس بندے کا نام آ گیا, ڈیٹ, ایڈریس اور اس کی ساری ڈیٹیل, اس نے فلانا فلانا کیا ہوا ہے, اتنی اتنی جگہ پہ کام کیا ہوا ہے. یہ ایک فنکشنل ڈیزائن تھا نا. اس ڈیزائن کو ہم فنکشنل ہی بولیں گے نا. کہنے کو یہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے, لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا ایستھیٹیکلی اس طرح لے آئیں, ڈیٹا سارا اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے, لیکن دونوں میں کیا فرق آ گیا؟ ان دونوں میں آپ کو دونوں اگزامپل دکھائیں, کیا سمجھ آیا, کیا فرق نظر آیا؟ بولیں بھائی. جی حضرت, اس میں دوسرے والے میں جو ہے نا وہ اسٹیٹک اور فنکشنل دونوں کا جو ہے نا بیلنس ہے, جس کی وجہ سے یہ پہلے والے کی نسبت زیادہ بہتر طور پہ اپنا جو ہے نا ڈیزائن پیش کر رہا ہے اور لوگوں کو اپیل بھی کر رہا ہے. جی بالکل صحیح ہو گیا کہ پچھلے ڈیزائن کے اندر بہت زیادہ سیریس لگ رہا تھا. بندے کو یہ لگا یار کیا کیا دے دیا اس نے مجھے, سی وی ہے نا. آپ نے اس کے اندر ایک خوبصورتی اس طرح پیدا کرنی ہے کہ سی وی ہی لگے. آج کل میں دیکھتا ہوں کچھ سی ویز بنی ہوتی ہیں رنگ برنگی اور مختلف چیزیں. اب سی وی کے اندر انہوں نے یہ سیمپل دے دی. باقی جو پکچر کی جو بات ہے نا کہ اوور ڈرامیٹک لگ رہی ہے, ضرور ہوگی. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پرفیکٹ ایگزامپل ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایک آئیڈیا ہے. آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے. آپ کو پکچر فریم لگا کے اچھی لگ رہی ہے تو آپ کا اپنا, ہر ڈیزائنر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور اسی پہ ہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی دنیا کا کوئی ڈیزائن خراب نہیں ہوتا, غلط نہیں ہوتا. ڈیزائن کے اندر جو پرابلم آتی ہے نا وہی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح مطلب کہ یوز کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی حذیفہ آپ کو؟ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہر ڈیزائنر کی اپنی ایک اسٹائل ہوتا ہے, ایک اپنا انداز ہوتا ہے, اسی کو لے کے چلتا ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ آپ کو اس طرح نہیں اچھا لگ رہا, آپ اسی طرح لگا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل تو مقصد ہے کہ ڈیزائن اچھا لگنا چاہیے. پہلی نظر میں جب کمپنی کے آفیسر کے پاس ڈیزائن جائے تو اس کو لگے کہ ہاں بھی کسی پڑھے لکھے بندے نے, کسی ٹیکنیکل بندے نے اپنی سی وی دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے ورڈ پہ ٹائپ کری دے دی. یہ بات ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ڈیزائن کی جو میں نے آپ کو بیسک چیزیں سمجھا دی کہ بھئی یہ اس کی فنکشنل ہے, یہ اس کا بیلنس ہے. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا گرافکس والی سائٹ پہ آ جاتے ہیں. ابھی آگے میں بہت جلدی سے سمرائز کر دوں گا, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ڈیزائن کے بیسکلی یہ ایلیمنٹس ہیں. پوائنٹ, لائن. لائن یہ اگر یہاں سے ڈس جوائن ہو جائے تو اسے اسٹریٹ لائن بن جائے گی. اگر کنیکٹنگ جوائن ہو جائے تو یہ شیپ بن جائے گی. فارم مطلب کہ اس کی 3D سائڈ. ٹیکسچر, کلر, ویلیو مطلب کہ کلر اور اس کی جو شیڈز ہوتے ہیں, ٹنٹس جس کو ہم کہتے ہیں, اور اسپیس. یہ ٹوٹل 8 ایلیمنٹس ہیں. ان کو چاہے نوٹ کر لیں, نہیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب چیزوں سے مل کے ہم اپنا ایستھیٹک کریٹ کرتے ہیں. ان سب کی چیزوں کے درمیان میں ہم اپنا ایستھیٹک کریٹ کرتے ہیں اور فنکشنل کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں. یہ ٹوٹل چیزیں ہیں. باقی ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کے سر نے آپ کو لازمی بتایا ہی ہوگا کہ کس کس طرح ہے. ان کے درمیان اصل جو چیز ہے نا وہ بیلنس ہے. اگر آپ کے پاس ایک ڈیزائن میں, آپ کے اگر سافٹ ویئر میں 600 کلر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ڈیزائن میں ساری چیزیں گھسا دیں, اچھی لگے نہ لگے. آپ کے پاس 6 شیپس ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بس بیلنس ہونا چاہیے. اگر بیلنس ہے ان کے درمیان
تو ہی آپ کا ڈیزائن اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس ڈیزائن کے بارے میں اپنی رائے دیں. سر میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں، میں انتظار ہی کر رہا ہوں آپ لوگوں کا. سر اس میں بہت زیادہ ٹیکسٹ ہے، یعنی کہ گھسایا ہوا ہے کم جگہ پہ. نہیں، لیکن اگر آپ کی ضرورت ہو اتنا ٹیکسٹ لکھنا. اب آپ مثال کے طور پر فری لانس کرتے ہیں، آپ کو آپ کا جس بندے نے ڈیزائن کروانا ہے وہ آپ کو کہے کہ بھائی یہ سارا ٹیکسٹ آپ کو دے، تو آپ اس لیے کہیں کہ نہیں بھائی نہیں ٹیکسٹ زیادہ ہے میں تو نہیں ڈیزائن کرتا. یہ تو کوئی آپ کا آنسر نہ ہوا. کوئی مجھے ٹیکنیکل جواب دے اس کا. اگر صحیح ہے تو بھی بتائیں، غلط ہے تو غلطی بتائیں. حضرت اس میں کچھ چیزوں کی اپنی جگہیں جو ہے نا وہ مطلب اپنی جس جگہوں پر ہونی چاہیے تھی ایک ڈیزائن دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہوں پہ فکس نہیں ہے. جیسے اگر آپ ٹاپ پہ جائیں تو شاہدرہ برانچ میرے خیال میں شاید یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے لیفٹ سائڈ پہ اللہ لکھا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ کچھ سیٹ نہیں بیٹھ رہا. اور اسی طریقے سے جو ہے نا جہاں پہ وہ سلیبس اور زیر سرپرستی جس انداز میں جس اسٹائل میں لکھا ہوا ہے وہ کچھ مطلب ان میچ سا ہو رہا ہے، مطلب دیکھنے میں ایسا وہ نہیں لگ رہا. اسی طرح ٹھیک ہے. سے اگر تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ آئے، میٹرک سے فارغ طالبات تمام عمر کی خواتین کے لیے یہ جو ہے نا وہ ایک جس انداز سے لکھا ہوا ہے 40 تربیتی کورس 25 مارچ سے کلاسز کا، یہ جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک سیکوینس میں ایک بیلنس چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا اچھا، جہاں تک بات کی جائے نا ورڈ بیلنس کی، تو وہ تو بہرحال اس میں ہے ہی نہیں، لیکن اس میں ہم ایک اور پوائنٹ پڑھنے لگے. ٹھیک ہے، میں وہ آج کی کلاس کو اب تک آپ کو مقصد سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائن میں آتی ہیں، کیونکہ اس کلاس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اسائنمنٹ کرنی ہے، اور وہ اسائنمنٹ ایسی ہے کہ جس کی ہمیں اسائنمنٹ پسند آئی انشاءاللہ ادارے کی طرف سے ان کو اس جو ہم نے کورس کرایا ہے اس کا جو ہم نے آپ سے ہدیہ لیا تھا وہ ہم کو ریٹرن کر دیں گے بطور انعام. ٹھیک ہے جی. تو اس ڈیزائن میں جو پرابلم ہے وہ میں آپ کو سمجھانے لگا. اس ڈیزائن میں پرابلم ہے پرائیورٹیز کی. کس کی؟ پریفرنس کی، کہ آپ نے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے. سیدھے الفاظ میں بتانا چاہوں تو اس ڈیزائن میں جامعہ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ ڈیزائن آیا، واٹس ایپ پر آیا، آپ نے تصویر ڈاؤن لوڈ کی، جیسے ہی آپ نے کھولا تو آپ کو اس ڈیزائن سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ جامعہ رقیہ للبنات سب سے سامنے نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی، شاہدرہ برانچ میں. ٹھیک ہے، جامعہ رقیہ بنات کی شاہدرہ برانچ ہے. آپ کو اس سے یہ علم ہو گیا، یہ آپ کو انفارمیشن مل گئی. اس کے بعد آپ نے نیچے پڑھا کہ بھئی علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کی اہم ضرورت ہے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ جو امیج ہے نا یہ شاید کوئی حدیث کا امیج ہے یا کوئی ایسا امیج ہے جس میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہو کہ بھئی علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ بتا رہا ہے امیج والا کہ امت کی خواتین کی ایسی تربیت کرنا کہ ان کی تنہائی اللہ کی یاد سے آباد گناہوں سے پاک ہوں. تو آپ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ بات خالی خواتین تک کیوں چلی گئی؟ اور اگر خواتین کی بات کرنی ہے تو کوئی اوپر والی بات سے لنک نہیں ہو رہی، آپ یہاں پہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کوئی 6 8 10 15 سیکنڈ اس ڈیزائن پہ گزار لیں گے تب آپ کو جا کے پتہ لگے گا او ہو یہ تو کوئی کورس ہونے لگا ہے.
40 روزہ تربیتی کورس. ایسا ہی ہے جی. ڈیزائن کا میں نے ایک ڈیٹیل انالیسس کیا ہے. کون کون میری بات سے ایگری کرتا ہے؟ پھر جا کے پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں 25 مارچ سے کلاس ہے اور جلد از جلد رابطہ کر لیں 25 مارچ سے پہلے. اس کے بعد ہم سلیبس میں گئے ہیں تو اوپر کا ٹیکسٹ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت کی ضرورت ہے. اور جو اصل مقصد تھا ڈیزائن کا، لوگوں کو سلیبس بتانا، کورس کے بارے میں بتانا، وہ اتنا چھوٹا لکھا ہوا ہے کہ دوربین بھی لگانی پڑ سکتی ہے ہمیں. اب آپ کو اس میں غلطیاں نظر آنا شروع ہو گئی؟ بولیں بھائی. تو یہ کام آپ نے اپنے ہر ڈیزائن کے ساتھ کرنا ہے. اپنے ڈیزائن میں خود غلطیاں نکالنے بجائے اس کے کہ دنیا نکالے. ٹھیک ہے جی. اب اسی کے ڈیزائن کا یہ ورژن دیکھیں. اب اس ورژن کے بارے میں اپنی ایک رائے دیں. مائک پہ آ کے بولیں. اصل میں وہ میرے سامنے بڑی اسکرین ہوتی ہے نا، تو اکثر چیٹ نظر نہیں آتی، تو میں بار بار مجھے اس کی طرف جا رہا ہوں. اگر کسی کے لیے آسانی ہو تو ایک ہی سے بار بار مائک پہ آ جائے. جی حضرت صاحب، یہ پہلے والی سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں جو بھی آپ نے پوائنٹ سمجھایا ہے اس کے حساب سے بالکل ٹھیک چیزیں، اور واضح طور پہ سارا پیغام بھی نظر آ رہا ہے. بھئی آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈیزائن بنایا تو آپ نے مطلب کہ سوشل میڈیا پہ ڈیزائن بنایا تو فوری طور پہ آپ کے سامنے نظر آنا چاہیے کہ بھائی یہ اس کا مقصد ہے. اب اور اگر وہ انٹرسٹڈ ہوگا، اب جیسی ڈیزائن بنایا سامنے نظر آ گیا کہ جامعہ رقیہ البنات ادارہ ہے 40 روزہ خواتین کے لیے کورس کرا رہے. اگر وہ انٹرسٹڈ ہوگا آگے پڑھ لے گا، اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا تو چھوڑ دے گا. لیکن اگر اس کو ڈیزائن سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ کوئی حدیث سمجھ کے چھوڑ دے، یا پھر جس طرح کہ اس امیج میں اوپر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اصل مقصد سے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ڈیزائن سے فیڈ اپ ہو جائے گا. آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھائی حضرت کو اور ان کو جانتے ہوں گے تو بھائی ہمیں حضرت کی ہر چیز غور سے پڑھنی ہے. ہم نے تو اس بندے کے لیے کام کرنا ہے جو کہ آپ کو تعارف کوئی نہیں ہے، صرف آپ کے امیج سے آپ نے اپنا تعارف کرانا ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا آپ سب لوگوں کو؟ ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے کہ آپ کے ڈیزائن میں بیلنس، آپ کے ڈیزائن میں پرائیورٹیز، آپ کے ڈیزائن میں ہر چیز کی اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی کام اچھا ڈیزائن نہیں ہو سکتا. جو اس کی امپورٹنس ہے وہ اس کو دیں، جس چیز کی جتنی امپورٹنس ہے. اب ایک چیز کی امپورٹنس یہاں پہ پوائنٹس، ڈیٹ، ٹائم کی امپورٹنس ان پوائنٹ سے زیادہ تھی، تو یہ اس سے بڑے ہیں، زیادہ توجہ گین کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی اہم تھے، اس کو لیکن ہم نے چھوٹا لکھ دیا تو اس کے ہم نے ایک باکس بنا دیا، اس کی اپنی امپورٹنس واضح ہو رہی ہے. رش نہیں ڈالنا. اب آپ ایک اور بڑا پوائنٹ یہاں پہ میرے ذہن میں آ گیا، سمجھ لیں. اب کوئی امیچور ڈیزائنر ہوگا نا، وہ اتنی خالی جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. یہ آپ لوگوں کو بھی بڑا فیل ہوتا ہوگا. نہیں، ڈیزائن بھرا بھرا ہونا چاہیے. ڈیزائن میں وائٹ اسپیس تو رکھتے ہی نہیں ہے، جیسے گناہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے کہ ڈیزائن خالی خالی لگ رہا ہے؟ بولے بھائی کوئی. جی وائٹ بیک گراؤنڈ تو ہے، لیکن اس پوری پوسٹ کا جو مقصد ہے وہ اپنا مقصد پورا پیش کر رہا ہے اس خالی جگہ کے ساتھ جو ہے، اس لیے یہ بہتر ہے. اگر اس کو بھی میں براؤن، اس کو بھی میں اس کلر میں کر دیتا نا، گرین کلر، تو یہ بہت زیادہ کراؤڈی ہو جاتا. میرا مقصد
جو تھا نا وہ خوبصورتی میں زیادہ رہ جاتا, ٹیکسٹ اچھی طرح سے ویزیبل نہیں ہوتا. تو وائٹ اسپیس آپ کو اس لیے رکھنی ضروری ہے کہ وائٹ اسپیس جو آپ کی کورڈ اسپیس ہے اس کی طرف توجہ بڑھاتی ہے. وائٹ اسپیس اپنی توجہ ختم کر کے اس طرف توجہ لے کے جا رہی ہے جو جہاں پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. اگر وائٹ اسپیس میں بھی میں کچھ نہ کچھ بنا دوں گا تو وہ جس طرف مجھے اس کی توجہ چاہیے میرے یوزر کی وہ ختم ہو جائے گی. تو وائٹ اسپیس یا بریتھنگ اسپیس, بریتھنگ اسپیس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیزائن سانس لے, اتنا نہیں گھسا دینا کہ سانس بند ہو جائے, ہر چیز اتنی نہیں گھسا دینی, ڈیزائن کھلا کھلا بنانا ہے. یہ بیلنس ان کے درمیان اب اگر آپ بیلنس دیکھیں, اب یہ دیکھیں ادھر سے ڈسٹینس ڈفرنس وہ ایک جتنا, ادھر سے ایک جتنا, ان دونوں کے درمیان ایک جتنا ڈسٹینس, ان سب کی جو ود ہے اگر اس کی کم ہے اور اس کی ود زیادہ ہے تو یہ ان لائنس کے ذریعے ہم نے بیلنس کریٹ کیا. ایک نظر میں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک سیکوینس اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اب اگر مجھے ان کو سائز چھوٹا کرنا تو میں گریجولی چھوٹا کر رہا ہوں. اشرا چھوٹا, ذوالحجہ اس سے بڑا, میں وتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور ایک روزہ آن لائن ورک شاپ برائے خواتین اس سے بڑا. یہ ایک یہاں پہ تکون بن رہی ہے, یہ آپ انداز کریں نا, غور کریں, سمجھ آ رہی ہے, یہ تکون نظر آ رہی ہے کسی کو؟ جی حضرت. تو یہ اس کی خوبصورتی پیدا کر رہی ہے. آپ نے اس کی سیٹنگ ایسی کرنی ہے کہ وہ خوبصورت لگے, نہ کہ اس میں پھول بوٹے اتنے ڈال دینے. یہ ہمارے جو ایک اس طبقے کے جو محفلوں وغیرہ کے امیجز بنتے ہیں تو بہت زیادہ کلر, بہت زیادہ رنگ, اور وہ مجھے سے بہت اختلاف ہے. بٹ باقی اپنے کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے کلائنٹ کے مطابق کام کرنا ہے. اب ان امیجز میں ان دو ایگزامپلز میں دیکھیں, اس میں اور اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اس سیٹ میں اور اس سیٹ میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ جو لیفٹ والی پکچر ہے وہ اس میں الائنمنٹ نہیں ہے, جبکہ جو رائٹ والی ہے وہ ایک جو ہے نا لائن ہونے کی وجہ سے پرفیکٹ شیپ دے رہی ہے اس کو. بالکل, یہ حالانکہ سیم ڈیٹا ہے, سیم شیپس ہیں, سیم طرح کی اس میں ہر چیز ہے, لیکن یہ ایک ریگولر لگ رہا ہے, اس میں ایک ریگولیرٹی نظر آ رہی ہے, میچورٹی نظر آ رہی ہے, اور یہ کسی بچے کا کیا ہوا کام لگ رہا ہے. تو آپ نے اپنا ڈیزائن میچور بنانا ہے, الائنمنٹ بنانی ہے. اس امیج میں آپ لوگ دیکھیں, اس امیج میں یہ میں اپنا ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ امیج الائنمنٹ کی بہترین مثال ہے. اپنی کوئی رائے دے گا اس امیج کے بارے میں یا میں آگے چلوں؟ ٹھیک ہے جی, اس طرح یہ امیج دیکھیں, یہ میری ہیڈنگ تھی, اس کو میں نے فوکس کیا اور باقی سارا ڈیٹا ایک الائنمنٹ میں لکھا. اب ایک امیچور ڈیزائنر ہوگا نا, وہ بناتے ہوئے سوچے گا یار یہ تو سادہ سادہ لگ رہا ہے, اس کو میں کوئی شیپ لگا دوں, اس میں کوئی پمبیری چلا دوں. معذرت کے طور پہ اگر میری بات کسی کو سمجھ نہ آئے, کہنے کا مقصد ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں. جتنی ضرورت ہے کوشش کرنے کی اگر ہم وہ کریں تو دیکھیں ڈیزائن کا برا لگ رہا ہے. کون کہتا ہے کہ یہ ڈیزائن اس کو برا لگ رہا ہے؟ اچھا, یہ جو محمد حسین صاحب فرما رہے ہیں, اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیلنس نہیں ہے؟ وہ مجھے ذرا تھوڑا سا واضح کریں گے. حضرت ماشاء اللہ سے بالکل بیلنس ہے, اور ساری چیزیں اپنے جو ڈیزائن ہے وہ بہترین ڈیزائن سے بنا ہے.
اصل میں جو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے نا کچھ ٹیکسٹ بہت باریک ہے، وہ یقیناً آپ اپنی موبائل اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ میری اسکرین شیئر ہوئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ضرور لگ رہا ہوگا. جس چیز کی جتنی امپورٹنس ہے اپنی کوشش کے مطابق میری، اس کو میں نے اتنا ہی بولڈ کیا ہوا ہے. بڑے حضرت کا نام تھا مولانا ذوالفقار صاحب کا، وہ ہم نے بڑا لکھ دیا. ڈیٹ ٹائم تھی وہ ہم نے بڑا لکھ دیا. اب مولانا مفتی نعیم صاحب کا نام بڑا ہے لیکن محتمیم جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی، یہ اگر ہم اتنا بڑا لکھیں تو دوسری جگہوں پہ کیا لکھیں. اس کی جتنی جگہ بنتی تھی وہ ہم نے اس کو لگا دی. باقی میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا یہ کوئی پرفیکٹ ڈیزائنر ہے، اللہ معاف کرے، مجھ سے بہت اچھا کام کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ایسی مثال دے رہا ہوں کہ یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا ڈیزائن اچھا یا برا، دیکھنے میں اچھا یا برا بات کی بات ہے، لیکن جو ہم نے انڈسٹری کے اسٹینڈرڈ ہے نا کہ بیلنس ہو، سمپل ہو، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، اس کے اندر الائنمنٹ ہو، یہ ساری چیزیں اگر آپ نے انکلوڈ کر دی تو ڈیزائن اگر دکھنے میں تھوڑا سا ہلکا بھی ہے تو وہ اچھا لگے گا. یہ میری گارنٹی ہے، آپ لوگ کر کے دیکھیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بس صرف ہمارے چھوٹے سے ایک آدھ وہ رہ گئے ہیں، کلر کنٹراسٹ. کنٹراسٹ کے اندر صرف ایک چیز کا خیال رکھیں، یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے کہ کنٹراسٹ کے اندر صرف آپ نے دن اور رات کا کنسپٹ رکھنا ہے. اگر بیک گراؤنڈ دن ہے تو اوپر ڈیٹا رات ہو، اور اگر بیک گراؤنڈ رات ہے تو ڈیٹا دن ہو. کبھی بھی آپ نے دو ڈارک کلرز ایک ساتھ نہیں رکھنے. اب یہ دیکھیں نا اور یہ دیکھیں، ایزی انڈرسٹینڈنگ ہو، آنکھوں کو درد نہ ہو جائے، دیکھ کے اس کو صحیح لگے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پروکسیمیٹی. اب آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ڈیزائن میں بیلنس نہیں تھا. ٹھیک ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں نا. پروکسیمیٹی، پروکسیمیٹی کیا ہوتی ہے؟ پروکسیمیٹی کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں. اس امیج میں دیکھیں کہ اس ایگزامپل میں آپ کو کیا چیز سمجھ آ رہی ہے. دو ایگزامپل ہیں، سرکلز بنے ہوئے، ایک یہ بنا ہوا ہے ایک کچھ یہ بنے ہوئے. اس سے آپ لوگوں کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ اچھا، اگر نہیں بھی آتا جواب تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ بھئی آپ آگے بتانا شروع کریں، ہمیں نہیں پتا. چلے میں بتاتا ہوں. ان سب میں کے اندر حالانکہ سارے سرکل ہیں، لیکن یہ سرکل اپنی توجہ زیادہ کھینچ رہا ہے، ہٹ کے دکھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے اس کے اندر کچھ ایسی چینجنگ کر دی جو سب سے ڈیفرنٹ ہو گئی. حالانکہ ایک کلر ہے، شیپ بھی ایک جیسی ہے، لیکن ہم نے اس کے اسکیل میں فرق کر دیا، سائز میں فرق کر دیا، تو یہ اب سب سے ہٹ کے دکھ رہا ہے. اس کے اندر ہم نے سائز چھوٹا کر دیا تو یہ بھی ہٹ کے دکھ رہا ہے. اب اس امیج میں ہے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ سارا ڈیٹا تو بیلنس میں ہے، یہ کیوں آؤٹ آف بیلنس جا رہا ہے؟ اب آپ کو میرے کوشچن کا آنسر مل گیا. اس میں کائنڈلی اپنی رائے ضرور دیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی سر. اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ میں نے ٹیکسٹ بالکل اس سے الائنمنٹ سے ہٹ کے بنا دیا. اب میں چاہتا تو اس کا جو وڈتھ تھی وہ اس کے برابر بھی رکھ سکتا تھا میں، لیکن اس کو میں نے ہٹ کے کیوں بنا دیا؟ سر یہ الگ سے آدمی دیکھے گا. اس کا کیا مقصد ہے کہ جیسے ڈیزائن کھولا تو ڈیٹیل تو ہم نے بیلنس میں بنائی، لیکن جو مقصد تھا ڈیزائن کا، جو اس نے فرسٹ نظر جو مجھے اس کی چاہیے، کیونکہ مجھے اس کی اٹینشن گین کرنی ہے فرسٹ امپریشن میں، تو فوراً اس کو ایک سب سے ہٹ کے ایک چیز نظر آ گئی. اور ہم یہ سب سے ہٹ کے پروکسیمیٹی والا رول 80% آف دا ٹائم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہیڈنگ میں استعمال کریں اگر ہم صرف ٹیکسٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے ساتھ اگر پکچرز ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنا ایک ڈیزائن ریسنٹلی میں نے بنایا تھا، اس ڈیزائن میں اس میں کیا ہے کہ میں نے پکچر جو تھی وہ اپنے ڈیزائن کے مطابق
اٹینشن گیننگ والی استعمال کی اور اپنا ٹیکسٹ بھی بڑا کر دیا. ٹھیک ہے. تو پروکسیمیٹی ڈیزائن کے اندر کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ سب سے پہلے اس پہ نظر پڑے تاکہ اس کی امپورٹنس واضح ہو جائے. اب اس کے اندر بیلنس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ساری یہاں سے ایک ساتھ الائن ہے, یہ سارا ڈیٹا ایک طرف سے الائن ہے. اس طرف سے الائنمنٹ میں نے نہیں رکھی کیونکہ میرا ڈیزائن اس ڈیزائن کی وجہ سے تھوڑا سا ارریگولر تھا. اگر میں یہاں پہ ایک پراپر اسکیئر بناتا نا, اگر میں یہاں پہ پراپر اسکیئر بناتا تو پھر یہاں پہ بھی میں پراپر بیلنس رکھتا. لیکن میرا ڈیزائن یہاں سے تھوڑا سا ارریگولر ہے تو میں نے یہاں سے بھی ارریگولر کیا, کیونکہ یہ ڈیزائنر کی اپنی مرضی ہے. آپ نے بہرحال کام اپنی آخر میں اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے. ایک طریقے کو آپ لے کے چلیں. اب اس طرح یہ ایک امیج ہے, اس میں جو بیچ والے سرکلز ہیں وہ توجہ زیادہ حاصل کر رہے ہیں. یہ پروکسیمیٹی ہے. اچھا جی, آخر میں تو 2 ایگزامپل ہیں, 2 پوائنٹس ہیں میرے. اس کے بعد اصل میں کلاس کا ٹائم آلریڈی 10 منٹ اوپر ہو چکا ہے, اور معذرت اگر میں ٹائم اوپر لے رہا ہوں. یہ ہماری آخری کلاس ہے اور میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو چاہے کوئی بھی کام کریں, موبائل سے کریں, سسٹم پہ کریں, آپ لوگوں کو اپنی غلطی کا پتہ خود چلے. ٹھیک ہے. اتنی دیر میں جب تک میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ لوگ اپنا ایک ڈیزائن نکال لیں. آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ پریکٹس کی ہوگی, اور اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو اپنا ڈیزائن آپ لوگ اسکرین پہ شیئر کر دیں, اپنی اسکرین شیئر کر کے, اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بھئی اس میں یہ پرابلم نظر آ رہی ہے. آپ خود بھی انشاءاللہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بریتھنگ اسپیس اور لیس افیکٹ. لیس افیکٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے اتنے زیادہ ڈیزائن دیکھے, میں اگر کوشش کروں کہ اپنے ڈیزائن والے فولڈر میں ہی چلا جاؤں. ٹھیک ہے جی. یہ ڈیزائن دیکھا آپ لوگوں نے, یہ ڈیزائن دیکھا, یہ دیکھا, اس میں سے یہ ڈیزائن دیکھا, یہ دیکھا, یہ دیکھا, یہ دیکھا. یہ سب آپ نے ڈیزائن دیکھے. ان میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ایفیکٹس جو ہے نا, کہ 3D ایفیکٹس لگا دیا, شیڈو بہت سارے ڈیپ شیڈو بنا دیے, طرح طرح کے اس میں چیزیں لگا دی, یہ پروفیشنل ڈیزائننگ میں نہیں چلتا. اگر چلتا بھی ہے اس طرح اس میں پھول شول لگے ہوئے تو یہ ایک خواتین کا کورس تھا, ایک خواتین کی اس میں تھی, اس میں ہم نے لگا لیا. چیز کو جس جگہ پہ اس کی ضرورت ہے اس جگہ پہ لگائیں. کہنے کا مقصد میرا یہی تھا. اب اس طرح یہ امیج ہے, اس میں یہ ایک الگ امیج تھا, یہ ایک الگ امیج تھا, ان سب کو مکس کر کے یہاں پہ الصلاح لکھا, میرا ڈیزائن بن گیا. تو بہت زیادہ ایفیکٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈیزائن اچھا لگنا چاہیے. اور سمپلسٹی, آج کل جو ٹرینڈ ہے نا, یہ جو بہت بڑے بڑے ڈیزائن کا کنسپٹ ختم ہو چکا ہے. آپ اچھے ڈیزائنس دیکھیں, لوگوں کا کام دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمپلسٹی اور منیمل ڈیزائن بہت زیادہ ان ہے, ٹرینڈ کے مطابق ہے, جن کو پڑھنا آسان ہے. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. اور لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ٹائپوگرافی. ٹائپوگرافی کیا ہے کہ اپنے ٹیکسٹ پہ تھوڑی محنت کریں. آپ لوگوں نے میرے ٹیکسٹ میں ایک خاص بات نوٹ کی ہوگی کہ میرا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ پراپرلی سیٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. یہ بہرحال موبائل پہ یہ کام مشکل ہے. یہ الف اس طرح دیکھیں, یہ آپ کو سب چیز ڈفرنس نظر آ رہا ہے. اپنے ٹیکسٹ میں خوبصورتی لانے کے لیے اس کے درمیان جو اسپیسنگ ہے اس پہ محنت کریں. یہ سسٹم پہ میرے خیال میں زیادہ آسانی سے ہو چاہیے, کیونکہ میں موبائل گرافکس نہیں کرتا تو مجھے اس کا بہت زیادہ علم نہیں ہے. لیکن اپنے ٹیکسٹ پہ اگر محنت کریں گے نا
تو انشاءاللہ ٹیکسٹ آپ کا پڑھنے میں اچھا لگے گا, آسان لگے گا. بہت زیادہ فونٹس یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ڈیزائن میں کوشش کریں کہ 2 سے زیادہ 3 میکسیمم فونٹ استعمال کریں. اس میں دیکھیں یہ ایک ہیڈنگ کا الگ فونٹ ہے, باقی سارا ٹیکسٹ ایک فونٹ میں لکھا ہوا ہے. انگلش تو لینگویج الگ ہے تو اس کا فونٹ الگ ہو گیا. باقی زیادہ فونٹ خوبصورتی کا نام نہیں ہے, میں نے پہلے بھی بتایا, بلکہ جتنا ڈیزائن کے اندر بیلنس ہوگا, جتنی ایک چیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, اتنا زیادہ ڈیزائن اچھا لگے گا. یہ ڈیزائن دیکھ لیں, یہ ڈیزائن دیکھ لیں, ڈیزائن پڑھنے کے قابل ہے, پڑھا جا رہا ہے, خوبصورت کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں نے میرا اتنا سارا ٹیکسٹ پڑھا, اتنا زیادہ لیسن پڑھا, یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر کسی کو اچھا لگ رہا ہے تو مجھے بتائیں اچھا کیوں لگ رہا ہے. کوئی بتانا پسند کرے گا؟ جی جی بالکل, موبائل گرافکس کا ہی کورس ہے. آپ لوگ موبائل پہ ہی یہ سب کام کریں نا, آپ لوگ موبائل پہ یہ سب کام کریں. کس نے کہا ہے کہ آپ سسٹم پر ہیں؟ سسٹم تو دراصل ایک پروفیشنلزم کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ ڈیزائن اپنا مقصد پورا کر رہا ہے, فنکشنل بھی ہے اور ایستھیٹک بھی ہے, اس میں امیج بھی آ رہا ہے, اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں اور بیلنس ہے. دیکھ کے ایک ریگولرٹی کی فیل آ رہی ہے. بس یہ آپ کو, آپ کے ڈیزائن آپ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اس میں آپ 4-5 رنگ ڈال دیں, ٹیکسٹ الٹا سیدھا کر دیں, نہیں پڑھا جائے گا, فائدہ ختم ہو جائے گا, ڈیزائن کا مقصد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ کوئی میرے سیمپل مزید دیکھنے ہیں ڈیزائن کے؟ نہیں تو پھر اپنے دکھا دیں. ٹائم کافی ہو چکا ہے آلریڈی, کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. یہ صرف ڈسکشن کی ایک کلاس ہے, آخری کلاس ہے, تو ہماری صرف یہ کوشش تھی کہ آپ لوگ اپنی کنفیوژن دور کر لیں. کوئی بھی کوشچن ہے کر لیں. پی سی کا کوئی اچھا سا سافٹ ویئر بتا دیں. پی سی پہ میں پرسنلی السٹریٹر پہ کام کرتا ہوں, ڈبی السٹریٹر پہ. کورل ڈرا مجھے نہ آتا ہے, نہ ہی میں ریکمینڈ کرتا ہوں. کورل ڈرا ایک پرانی چیز ہو گئی ہے, بہرحال ہماری مارکیٹ میں ان ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہے تو السٹریٹر سیکھیں, وہ لیٹسٹ ٹول ہے, میں اسی پہ کام کرتا ہوں. یہ میری ایک سجیشن ہے. باقی ہمارا انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہی کمپیوٹر گرافکس کے لیے, مطلب کہ ڈیٹیل ایڈوانس گرافکس کے لیے, جس میں ہم تھیوری بھی پڑھیں گے, ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے, تو وہ ہم انشاءاللہ کورس اناؤنس کریں گے جلدی. اس کی ہم تیاری وغیرہ کر رہے ہیں, تو آپ لوگ اس کو جوائن کریں. اگر آپ کے پاس سیٹ اپ ہے اور آپ لوگ ڈیزائننگ کو پروفیشنلی سیکھنے کے بارے میں سیریس ہیں, تو وہ آپ جوائن کریں. انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. اور وہ انشاءاللہ کلاس بھی امید ہے کہ ابھی تک میں ہی لوں گا. اب لوگوں کو اگر میری آج کی کلاس سے کچھ سمجھ آیا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم آگے کس طرح پڑھیں گے. ڈیزائن بالکل سمپل ہے, ایک ایک پکچر لگائی ہم نے اور ساتھ ڈیٹا ایک طریقے سے پریزنٹ کیا. یہ اصل کرنے کا کام ہے, یہ خوبصورتی ہے, اس کو آپ اپنی خوبصورتی کی وہ سمجھیں. باقی ڈیزائن ہے, جب آپ کام کرنا شروع کر دیں گے نئے نئے آئیڈیاز بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اب آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے, کوئی بات چیت ہے آپ کی طرف سے کوئی؟ ابھی فیس وغیرہ کا نیکسٹ کورس کا ابھی ہمیں, کیونکہ ابھی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا. ابھی کے حوالے سے جتنا آپ لوگوں نے پڑھ لیا
اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. آپ لوگوں نے کورس کیا کہ کوئی رائے دینا چاہے, کسی کو کیسا لگا, اچھا لگا, برا لگا, کوئی کرٹیسائز کرنا چاہے, جو بھی آپ لوگوں کا اس میں انپٹ ہے وہ ہمیں دیں, تاکہ انشاءاللہ ہم آئندہ اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کافی طرف سے بات الحمدللہ آ گئی ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو صرف ایک اسائنمنٹ ہے, اور اس کی ہم نیکسٹ ویک کا ہماری کوئی کلاس نہیں ہے, تو ہم اس کلاس مطلب کہ نیکسٹ کلاس میں تو نہیں کریں گے. آپ لوگ سب گروپ میں ہیں. آج کو جو ہم نے آپ کو لیکچر دیا, اگر کسی نے نوٹ کیا ہے تو وہ اس کی سب سے پہلے تو وہ نوٹس گروپ میں شیئر کر دے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنہوں کلاس نہیں لے سکے. ٹھیک ہے, اور اپنا امیج جو پرانا بنا ہوا ہے اس کو گروپ میں بھیجیں, اور ہمیں اپنی غلطیاں بتائیں کہ سر اس میں یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے جی, کریں گے یہ اپنی اسائنمنٹ, اور پھر اسی امیج کو ٹھیک بھی کرنا ہے. امیج کو آپ نے ٹھیک کر کے بھی بنانا ہے. یہ دونوں کام اپنے گروپ میں بھیجیں, اور انشاءاللہ گروپ میں ہی آپ کو آج رات تک آپ لوگوں کی اسائنمنٹ مل جائے گی. آپ لوگوں کو ایک امیج مل جائے گا جو آپ سب نے بنانا ہے, جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں. اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ جو جوری بیٹھے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس کا ڈیزائن سب سے اچھا لگا, تو اس کو انشاءاللہ انعام بھی مل جائے گا. سر یہ ایک پہلے بھی کوشچن ہے, سر پی سی کے لیے ویڈیو ایڈیٹر بتا دیں. اصل میں ویڈیو ایڈیٹر بہت زیادہ ہیں, اور آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ نے سمپل کٹ پیسٹ کرنا ہے تو بھائی آپ مووی میکر استعمال کر لیں, تھوڑی سی اس میں ایفیکٹس وغیرہ ڈال لیں, فلمورا استعمال کر لیں. ڈیٹیل ایڈیٹنگ کرنی ہے, کلر کریکشن, اس کے اندر آڈیو ایڈیٹنگ, اور تو اس کے اندر آپ پھر پریمیئر پرو استعمال کر لیں. تو وہ تو جب انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کورس ہوگا, تو نہیں تو آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیں کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہے. باقی اس کورس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو وہ گروپ میں پوچھیں. گروپ میں آپ سب لوگ موجود ہیں, اپنے اسائنمنٹ وہاں پہ سبمٹ بھی کریں, اور جو آپ لوگوں نے آج اس کلاس سے سیکھا وہ بھی آپ کائنڈلی ضرور ایک دوسرے سے اپنی پرابلم جو آپ کو پریشانی آئی اپنے امیجز کو بنانے میں, اپنا امیج خود جج کریں کہ بھائی یہ پرابلم ہمارے امیج میں تھی, خود بتائیں, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں اب کافی ٹائم ہو گیا, ہم کلاس ختم کر لیتے ہیں اپنی.